تم دونوں نے اسفن لالا کی وجہ سے سمرا کی منگنی پر نہیں جانا تو مت جاؤ، مر جانا اسفن لالا سے ڈر ڈر کر، لیکن میں تو جا کر دکھاؤں گی۔ مشال نے غصے سے کہتے ہوئے اپنے شولڈر کٹ گیلے بالوں کو جھٹکا، جس سے پانی کی چھینٹیں اڑ کر افرا اور رمشا کے چہرے پر پڑی۔ دونوں نے بے اختیار چہرہ پیچھے کیا اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر پانی کی بوندیں صاف کرتے سے گھورا، جو اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں کو تولیے سے رگڑ رگڑ کر خشک کر رہی تھی۔ چہرے کے تیکھے نقوش غصے کی وجہ سے تنے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ بالوں پر نکال رہی ہو۔ ہاں ہاں جا کر دکھاؤ، اسفن بھائی ٹانگیں نہ توڑ دیں تو نام بدل دینا میرا، رمشا نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ مشال کے تو سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ او ہیلو، میری کیوں ٹانگیں توڑیں گے وہ؟ بہنیں تم ہو اس کی، میں نہیں، سمجھی؟ اور ویسے بھی کسی مائیکل لال کی اتنی ہمت نہیں کہ مشال جہان زیب کی ٹانگیں توڑ سکے وہ اسپن رحمان کیا چیز ہے بھلا؟ رمشا کو گھورتے ہوئے وہ نخوت بھرے انداز میں بولی۔ اس سے پہلے رمشا یا افرا مزید کچھ کہتی، کھلے دروازے سے اسفن نے اندر جھانکا۔ رمشا اور افرا کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ البتہ مشال لا علم رہی کیونکہ اس کے صوفے کی طرف پشت تھی۔ افرا ایک کپ چائے کا بنا دو، وہ حکم دیتا سب پر سرسری نظر ڈالتا فوراً پلٹ گیا تھا، جبکہ اس کی آواز پر مشال نے کرنٹ کھا کر پیچھے دیکھا۔ وہ جا چکا تھا۔ انہوں نے سن تو نہیں لیا کہیں؟ مشال نے اڑے حواسوں کے ساتھ رمشا اور افرا سے پوچھا۔ سن بھی لیا ہو تو تم کون سا ان سے ڈرتی ہو؟ افرا طنز کر کے باہر نکل گئی، جبکہ رمشا اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر ہنسنے لگی۔ تمہیں بہت ہنسی آ رہی ہے؟ وہ اپنی خفت چھپانے کو رمشا پر ناراض ہونے لگی۔ ہاں، کیونکہ ابھی تم کہہ رہی تھی کہ تم اسفن لالا سے نہیں ڈرتی، اور پھر ان کے اچانک آنے پر تم گھبرا گئی۔ ہاں تو ڈرتی تو نہیں ہوں، وہ تو میں اس لیے تھوڑا گھبرائی کہ کہیں اسفن لالا اپنا نام لینے پر ڈانٹ نہ دیں، مشال نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اسفن لالا سے ڈر نہیں لگتا اور تم واقعی بہادر ہو تو پھر رات 2 بجے تم ان کے کمرے کا دروازہ بجا کر آؤ گی، رمشا نے سوچنے کے بعد ٹاسک دیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ مشال کے چہرے پر چند پل کے لیے حیرانی ابھری، پھر سوچ کر حامی بھرتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے رات کے 2 بجے اسفن لالا کے کمرے کا دروازہ بجا کر دکھایا تو تم لوگوں کو پھر میرے ساتھ سمرا کی منگنی میں چلنا ہوگا، چاہے اسفن لالا جتنا بھی روکنے کی کوشش کریں، بٹ میں تایا جان سے اجازت لے کر رہوں گی، مشال نے شرط رکھی۔ ٹھیک ہے، ڈن، رمشا کے بجائے اندر آتی افرا نے جواب دیتے ہاتھ آگے کیا تو مشال اور رمشا نے بھی اپنا اپنا ہاتھ اوپر رکھ دیا۔ مشال کے والد جہان سیب کا ایک ایکسیڈنٹ میں تب انتقال ہو گیا تھا جب وہ 10 سال کی تھی۔ والد کے بعد بھابھی اور بھتیجی کی ساری ذمہ داری بڑے تایا عبد الرحمان نے اٹھا لی تھی۔ عبد الرحمان کی بیوی شائستہ بھی اچھی عورت تھی۔ انہوں نے شوہر کو دیورانی زینت اور اس کی بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے سے منع نہیں کیا، بلکہ خود بھی سپورٹ کیا۔ عبد الرحمان اور شائستہ کے اپنے 3 بچے تھے۔ بڑا اسفن تھا جو تعلیم مکمل کرنے کے بعد کسی ملٹائی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر جاب کر رہا تھا۔ دوسرے نمبر پر افرا تھی۔ افرا اور مشال ہم عمر تھیں، وہ دونوں کالج میں ہی بی ایس سی کی طالبہ تھیں، جبکہ رمشا ان دونوں سے 1 سال چھوٹی تھی۔ 4 بیڈ رومز، ایک بڑے ہال نما لاؤنج، گیسٹ روم، اسٹڈی روم، کچن اور وسیع لان پر مشتمل خوبصورت سا گھر تھا۔ ایک بیڈ روم عبد الرحمان اور اس کی بیوی شائستہ کے زیر استعمال تھا، ایک زینت اور ایک اسفن کا تھا، جبکہ ایک بیڈ روم جو سب سے بڑا تھا، اس میں مشال، افرا اور رمشا تینوں اکٹھی رہتی تھیں۔ یہ پیار و محبت سے رہنے والا ایک مثالی گھرانہ تھا، جہاں زینت اور مشال کو بھی اتنی اہمیت حاصل تھی جتنی باقی لوگوں کو تھی۔ مشال مزاجہ نٹ کھٹ اور شرارتی تھی۔ افرا اور رمشا کی اس کی شرارتوں میں اس کا اگرچہ بھرپور ساتھ دیتی تھی، مگر زیادہ تر ان شرارتوں کی ماسٹر مائنڈ مشال ہی ہوتی تھی۔ اگر ان کی کوئی قابل اعتراض شرارت اسفن کے علم میں آ جاتی تو وہ نہ صرف خود ان کی کلاس لیتا بلکہ امی اور چچی سے بھی انہیں خوب ڈانٹ پڑواتا۔ وہ لڑکیوں کے بے جا آزادی کو پسند نہیں کرتا تھا، تبھی مشال، رمشا اور افرا کو کالج کے علاوہ کہیں اکیلے جانے کی پرمیشن نہیں تھی۔ اگر بازار وغیرہ جانا ہوتا یا تو اسفن خود لے کر جاتا یا سلمیٰ اور زینت ہوتی تھیں ساتھ۔ فرینڈز کے گھر آنا جانا تو اسفن کو سخت ناپسند تھا، اس لیے اتنی ساری فرینڈز ہونے کے باوجود وہ تینوں بہت کم ہی کسی فرینڈ کے گھر جا پاتی تھیں اور کوئی ان کے ہاں آتی تھی۔ رات 2 بجے کا وقت تھا جب مشال دبے قدموں شرط کو پورا کرنے کے لیے کمرے سے نکلی۔ افرا اور رمشا بھی پیچھے تھیں مگر وہ کمرے کے دروازے پر ہی رک گئی تھی۔
مشال بنا آواز کیے اسفن کے کمرے کی طرف بڑھی۔ راہداری میں نیم اندھیرا تھا۔ اسفن کا کمرہ راہداری کے آخری سرے پر تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ چند سیکنڈ سانس روکے کھڑی رہی، پھر ہمت کر کے آنکھیں بند کر کے دروازے کو 2 بار زور زور سے بجانے کے بعد تیزی سے پلٹی، تاکہ اس کے اٹھنے اور دروازہ کھولنے سے پہلے وہ وہاں سے رفو چکر ہو جائے، مگر پلٹتے ہی اونچی مضبوط دیوار سے زوردار انداز میں ٹکرائی۔ چند سیکنڈ کے لیے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ اف خدایا، کون سا کیٹو کا پہاڑ سامنے آ گیا! ماتھے کو مسلتے بلند آواز سے کراہنے کے انداز میں کہتے اس نے جو ہی نگاہ اٹھائی اچھل پڑی۔ اس کے سامنے اسفن عبد الرحمن اپنے لمبے چوڑے وجود کے ساتھ کھڑا خشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ غالباً اسٹڈی روم سے نکلا تھا، جس کا دروازہ اس کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ آپ اسفن لالا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ تم میرے کمرے کے سامنے آدھی رات کو کیا کر رہی ہو؟ اسفن کے لہجے میں حیرانی کے ساتھ ساتھ سختی بھی تھی۔ میں میں کہا ہوں، میں تو اپنے بستر پر سو رہی تھی، شاید نیند میں چلتے ہوئے ادھر آ نکلی ہوں۔ ادھر ادھر دیکھتے چہرے پر حیران کی طاری کرتے مشال نے ایکٹنگ کی اور اس کے قریب سے گزر کر آگے جانا چاہا، جب سانس سینے میں اٹک گئی۔ اسفن اس کی کلائی تھام کر روک چکا تھا۔ مشال کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی، دل دھک دھک کرنے لگا۔ یکدم وہ ان عجیب سے احساسات کا شکار ہونے لگی جو اسفن عبد الرحمن کے سامنے اکیلے میں یا قریب آنے پر پہلے بھی جاگتے تھے۔ دوسری طرف وہ اس کے احساسات سے بے خبر کہہ رہا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں جو تمہاری اس جھوٹی بکواس پر یقین کر لوں گا؟ سیدھی طرح بتاؤ، ورنہ اوپر چھت پر لے جا کر دروازہ بند کر دوں گا اور پھر باقی کی رات کھلے آسمان کے نیچے ٹھنڈ میں بیٹھ کر کاٹنا۔ اس نے دھمکی دی۔ مشال نے اپنے احساسات پر قابو پاتے ہوئے تھوک نکلا۔ دل خوف سے دھڑ دھڑ کرنے لگا، مبادا وہ اپنے کہے پر عمل ہی نہ کرتے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، چاہے تو آپ افرا اور رمشا سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ دنوں سے میں رات کو سوتے میں چلنے لگی ہوں۔ رات 2-3 بجے کچن کی طرف ہوئے افرا مجھے پکڑ کر کمرے میں لائی تھی اور صبح مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں کچن کی طرف گئی تھی۔ اس کا زرخیز دماغ سٹوری گھڑنے میں ماہر تھا۔ ٹھیک ہے، چلو ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ اسفن کچھ دیر اسے سرد نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر اس کی کلائی آزاد کرتے ان کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یا اللہ، وہ منحوس عورتیں میرے جھوٹ کا بھرم رکھ لیں۔ مشال بھی دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے اس کے پیچھے بڑھی۔ افرا اور رمشا تو اسی وقت ہی اپنے بستروں میں غڑپ سے گم ہو گئی تھی جب انہوں نے مشال کو اسفن لالا کے ہاتھوں میں اریسٹ ہوتے دیکھا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہیں اسفن لالا تفتیش کے سلسلے میں ادھر ہی نہ آ جائیں، اس لیے وہ پہلے ہی سوتی بن گئی تھی۔ اسفن نے کمرے کی ساری لائٹس آن کر کے جب سخت آواز میں انہیں جاگنے کو کہا تو وہ دونوں آنکھیں ملنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی جیسے واقعی گہری نیند سے اٹھی ہوں۔ جی لالا، آپ اس وقت خیریت؟ سب سے پہلے رمشا نے گھبراہٹ چھپاتے دوپٹہ سر پہ ڈالتے پوچھا۔ کیا یہ نیند میں چلتی ہے؟ اسفن نے اپنے پیچھے کھڑی مشال کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ افرا اور رمشا دونوں نے مشال کی طرف دیکھا جو انہیں ہاں کرنے کے لیے اشارہ کر رہی تھی۔ جی لالا، کبھی یہ نیند میں چلتی ہے۔ رمشا کو مشال کا ساتھ دینا ہی پڑا تھا، ورنہ بعد میں وہ اس کی جان کو آ جاتی۔ ٹھیک ہے، اب اسے باندھ کر سلاؤ تاکہ پھر سے نہ پورے گھر میں دندناتی پھرے۔ اسفن کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ ہوں، باندھ کر رکھو۔ مشال نے پیچھے سے نقل اتارتے ہوئے دانت کچکچائے تو افرا اور رمشا ہنسنے لگی۔ دوسرے دن شام کو سمرہ کی منگنی تھی۔ مشال صبح ہی صبح تایا کے کمرے میں پہنچ گئی اجازت لینے۔ افرا اور رمشا دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئیں۔ بیٹا، تم لوگ جانتے ہو میں نے تو کبھی نہیں روکا، بس اسفن منع کر دیتا ہے، لہٰذا اس سے پوچھ لو، تایا عبد الرحمن نے نرم لہجے میں کہا۔ تایا جان، آپ کے پاس اسی لیے تو آئی ہوں، آپ ان سے اجازت لے دینا۔ آرام سے بیٹھو، کہیں نہیں جانا۔ زینت جو کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی اندر آ کر بیٹی کو جھڑکنے لگی۔ مشال نے روحاسی نظروں سے تایا جان اور تائی جان کی طرف دیکھا۔ افرا اور رمشا دروازے پر کھڑی تھیں اندر آ کر بیٹھ گئی۔ زینت ٹھیک کہہ رہی ہے، آرام سے تم لوگ گھر بیٹھو، اسفن کو پتہ چلا تو غصہ ہوگا، شائستہ نے بھی ان تینوں سے کہا۔ مگر یہ باتیں چل ہی رہی تھیں جب اسفن وہاں آ گیا۔ معاملہ جاننے کے بعد اس نے وہی بات کہی جس کی توقع تھی۔ خبردار، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آج چھٹی ہے تو گھر بیٹھ کر پڑھائی کرو۔
سخت لہجے میں کہتا وہ تو آفس چلا گیا تھا، مگر مشال نے ٹھان لی تھی کہ وہ جا کر ہی رہے گی۔ سو ان تینوں نے دوپہر کو بھوک ہڑتال کی تو تب شائستہ اور زینت نے انہیں اس شرط پر جانے کی اجازت دی کہ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھیں گی اور اسفن کے آنے سے پہلے پہلے شام کو واپس آ جائیں گی۔ تینوں خوب تیار ہو کر خوشی خوشی رکشے میں بیٹھ کر گئیں۔ وہاں جا کر مشال نے حسب عادت ماں اور تائی کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا اور ایک گھنٹہ گزار کر جب وہ واپس آ رہی تھی تو اچانک راستے میں رکشہ خراب ہو گیا۔ وہ تینوں روڈ پر کھڑی ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور ایک دوسرے پر الزام ڈال کر لڑنے میں مصروف تھیں۔ جب اچانک ایک گاڑی ان کے قریب آ رکی، نظریں اٹھا کر دیکھا تو تینوں کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اسفند رحمان غصیلی نگاہوں سے انہیں گھورتے ہوئے گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دے رہا تھا۔ راستے میں تو وہ انسلٹ کرتا ہی رہا، گھر جا کر بھی ڈبل بے عزتی ہوئی جب وہ ماں اور چچی پر بھی بگڑا کہ انہیں اجازت کیوں دی جانے کی۔ وہ تینوں سب سے منہ چھپاتی کمرے میں دبکی رہیں۔ اسفن نے سختی سے وارننگ دی کہ اگر دوبارہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالا تو وہ تینوں کی ٹانگیں توڑ دے گا۔ مشال ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے ناول پڑھنے میں پوری طرح سے مگن تھی۔ ساتھ ہی بڑے آرام آرام سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب نیچے سے اوپر آتے اسفن سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی۔ مشال کا دل گویا اس کے قدموں میں آ کر دھک دھک کرنے لگا۔ وہ اس کا بازو تھام کر اسے ہی دیکھنے لگی جو ایک بازو پر بلیک کوٹ ڈالے ہاتھ میں گاڑی کی چابی پکڑے ہوئے تھا۔ وائٹ شرٹ کے اوپر کے دو بٹن کھلے تھے۔ وہ ابھی آفس سے لوٹا تھا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس ٹکراؤ کی وجہ سے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ مشال نے گھبرا کر اس کا بازو چھوڑا اور ابھی ٹھیک سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ وہ شروع ہو چکا تھا۔ اندھی ہو تم؟ اب کیا تمہارے لیے کرائے پر آنکھیں لانی پڑیں گی؟ کبھی اس پر سے نظریں ہٹا بھی لیا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اسفند نے اسے غصے سے گھور کر موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے جلدی سے موبائل پیٹھ کے پیچھے کیا۔ اوہ سوری اسفند لالا، وہ بس کل انگلش کے ٹیسٹ کے لیے کچھ ٹاپک ڈاؤن لوڈ کیے تھے تو وہی دیکھ رہی تھی۔ مشال نے ہمیشہ کی طرح فوراً جھوٹ گھڑا اور پھر جلدی جلدی سیڑھیاں اتارنے لگی کہ کہیں پھر وہ مزید نہ سنانے لگ جائے۔ ہاں، ٹیسٹ کی تیاری اتنے دلچسپی ہے نا جیسے پڑھائی سے۔ اسفن نے یہ کہہ کر قدم آگے بڑھا دیا۔ اس کی بات پر مشال نے سر گھما کر اسے جاتے دیکھا۔ آپ نے اتنی پڑھائی کر کے کون سا تیر مار لیا؟ وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی۔ کیا کہا تم نے؟ ایک دم سے پلٹ کر پوچھا گیا۔ کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ اسفن نے کچھ بڑبڑا کر باقی سیڑھیاں طے کی۔ اف، کتنے تیز کان ہیں ان کے، اللہ معاف کرے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ہال کی طرف آئی جہاں امی، تائی امی اور رمشا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رمشا کے ساتھ بیٹھ گئی، پھر موبائل ہاتھ میں پکڑ کر بڑی توجہ سے دوبارہ ناول پڑھنے لگی۔ امی نے اسے گھور کر دیکھا، انہیں اس کا موبائل زہر لگتا تھا۔ موبائل رکھ دو، تائی جان کی نظر تم پر ہی ہے۔ رمشا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مشال نے جلدی سے موبائل رکھا اور سب کو دیکھ کر بلا وجہ مسکرانے لگی۔ خیریت؟ کس خوشی میں خواہ مخواہ مسکرایا جا رہا ہے؟ امی نے اسے گھورا۔ ان کو مشال کا بلا وجہ مسکرانا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اب خواہ مخواہ مسکرانے پر بھی بل آتا ہے کیا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ اس لڑکی کا کیا بنے گا اللہ جانے۔ انہوں نے دیورانی کو دیکھا تب وہ مسکرا دی۔ بچی نے ابھی وقت گزرنے کے ساتھ سمجھدار ہو جائے گی۔ مجھے تو اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، ورنہ رمشا اور افرا کو دیکھ لو، تھوڑی بہت شرارتی ہیں مگر اس کی طرح خرافاتی دماغ کسی کا نہیں۔ توبہ ہے امی، آپ کو تو مجھ میں خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ خوبصورت سے ہال میں صوفے گول دائرے میں رکھے تھے جن کے درمیان خوبصورت سے کانچ کی میز تھی۔ وہیں اسفن ایک صوفے پہ بیٹھا سامنے لیپ ٹاپ رکھے کام میں مصروف تھا۔ زینت بیگم اور سلمہ بیگم کچن میں ڈنر کی تیاری کر رہی تھی۔ مشال لہراتی ہوئی سینیوں سے اتری، ایک نظر ہال میں بیٹھے اسفن کو دیکھا، پھر اس کے قریب سے گزر کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسفن نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تائی جان کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اپنی ماں سے ڈانٹ پڑنے کا اندیشہ تھا اس لیے لہجے میں شیرنی سے منہ کر تائی جان سے پوچھا۔ فریزر میں دوپہر والی بریانی رکھی ہوئی ہے بیٹا، سلمہ تائی نے آٹا گوندھتے ہوئے جواب دیا۔ امی گرم کر دینا، اس نے التجائی انداز میں ماں سے کہا کیونکہ تائی جان کے دونوں ہاتھ آٹے سے لتھڑے ہوئے تھے۔ جواب میں زینت بیگم نے اسے گھورا۔ اتنی بڑی ہو گئی تھی، پھر بھی جب بھی بھوک لگتی تو تائی یا ماں سے ہی کھانے کے لیے مانگتی تھی۔ کبھی خود بھی گرم کر لیا کرو، مشال اتنی بڑی ہو گئی ہو پھر بھی ہم تمہیں کھانے کو دیں۔
وہ سلاد بناتے ہوئے بولی، میری پیاری امی، آپ کے ہاتھ سے کچھ لے کر کھاتی ہوں تو سچی بڑا ذائقہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالی تو زینت بیگم نے تو گھورا مگر تائی جان بھی ہنس پڑی۔ فریزر سے نکال کر دو، کرتی ہوں گرم۔ زینت بیگم کے کہنے پر مشال نے فریزر سے بریانی کا ڈونگا نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ جب زینت بیگم نے جوس کا گلاس اسے پکڑایا، اف، تھینک یو سو مچ ڈیئر موم۔ اس نے خوشی سے گلاس تھاما۔ زینت بیگم نے اسے دیکھا، یہ جا کر اسفن کو دے آؤ، کب سے بچہ کام میں لگا ہوا ہے، تھک گیا ہوگا۔ زینت بیگم کے لہجے میں محبت تھی۔ مشال نے ناراض انداز میں ماں کو دیکھا مگر تائی جان کی وجہ سے کہا کچھ نہیں اور منہ بناتے ہوئے جوس کا گلاس لیا ہال کی طرف آئی۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں میری تو جیسے اس گھر میں کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اگر میرے ابا زندہ ہوتے تو دیکھتی میرے ساتھ سوتیلیوں والا سلوک کرنے کی کس کی ہمت ہوتی۔ ہوں، وہ بڑبڑاتی ہوئی چل رہی تھی جب ایک دم سے ٹھوکر لگی اور اگلے ہی لمحے جوس کا گلاس اسفن کے سر پر الٹ گیا تھا۔ مشال نے گھبرا کر جلدی سے گلاس سیدھا کیا پر تب تک جوس اسفن کو نہلا چکا تھا۔ مشال ایک ہاتھ منہ پر رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی، دو قدم پیچھے ہٹی۔ اسفن اپنے اوپر ہوئی جوس کی برسات پر غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر مشال کی طرف گھوما۔ مشال کی آنکھیں پھاڑے کبھی ہاتھ میں پکڑے خالی گلاس کو تو کبھی اسفن کے سر سے ٹپکتے جوس کو دیکھ رہی تھی۔ اسفن غصے سے پاگل ہوتا کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ بوکھلا کر خود ہی بول پڑی، اسفن لالا، یہ میرا قصور نہیں، یہ سارا قصور اس صوفے کا ہے۔ بوکھلا کر صوفے کی طرف اشارہ کر کے سارا الزام صوفے پر ڈالا گیا تو اسفن نے بھویں اٹھا کر حیرت سے پہلے صوفے کو پھر اس کے پیچھے کھڑی اس چالاک لڑکی کو دیکھا، جبکہ مشال پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ دیکھیں نا لالا، یہ صوفہ درمیان میں رکھا ہے، امی اور دائی کو اس کو یہاں یہاں یا وہاں رکھنا چاہیے تھا کہ کوئی اسے ٹکرا نہ سکے، اور گلاس بھی نا۔ اس نے دائیں اور بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے سارا الزام پہلے بے جان صوفے پر پھر گلاس پر ڈالا اور گلاس کو افسوس سے دیکھ کر سائڈ ٹیبل پر زور سے رکھا، جیسے ساری غلطی اس کی ہو۔ اس کے اس ناٹک پر اسفن کے ماتھے پر بل پڑے۔ مشال نے دیکھا جوس اس کے سیاہ بالوں سے ٹپک کر اس کی بھوری آنکھوں میں جانے لگا تھا۔ اسفن نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اسے صاف کیا۔ مشال جو اس منظر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، اسے ہنسی آنے لگی تو جلدی سے سر جھکا لیا۔ اسفن نے اسے زیر لب مسکراتے دیکھا تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے دانت پیسے، وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا جب تایا جان ہال میں داخل ہوئے۔ سامنے کا نظارہ دیکھ کر پہلے ان کے چہرے پر حیرانگی پھر ہنسی نمودار ہوئی۔ رمشا اور افرا جو باہر گارڈن کی کانٹ چھانٹ کر کے آئی تھی، وہ بھی یہ نظارہ دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبانے لگی۔ ایک نمبر کی بدتمیز لڑکی ہو، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کرتی ان کا۔ وہ تو اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر باپ کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ ارے بیٹا، غلطی ہو جاتی ہے، بچی ہے، جاؤ تم چینج کر لو۔ عبد الرحمن صاحب نے فوراً ہی مشال کی حمایت کی۔ جی بابا۔ وہ بمشکل اپنے چہرے کے خوں خوار تاثرات پر قابو پاتا اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے سینیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مشال اسے جاتا دیکھ کر ایک دم ہنستے ہوئے بولی، پورے پورے بھیگے بلے لگ رہے ہیں اسفن لالا۔ افرا اور رمشا بھی ہنسنے لگی۔ تایا جان مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تائی اور تایا جان کے کمرے میں کوئی میٹنگ چل رہی تھی۔ زینت بیگم بھی وہیں تھی۔ کھڑکی کے باہر وہ تینوں کان لگائے سوراخ میں سے جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ایسی کون سی گول میز کانفرنس چل رہی ہے جس کی وجہ سے انہیں ڈسٹرب کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ سب سے نزدیک کھڑکی سے تقریباً چپکی کھڑی مشال تھی، جبکہ افرا اور رمشا اس کے دائیں بائیں کندھوں سے لٹکی کھڑی تھیں۔ منحوس عورتوں، میرے پیچھے میرے کندھے توڑو گی کیا؟ تھوڑا پیچھے ہو۔ کندھوں پر دباؤ جب حد سے بڑھا تو مشال نے دانت پیس سے سرگوشی کی تو دونوں تھوڑا سا پیچھے ہوں اور پھر دیکھنے کی کوشش ترک کرتے بس کان کھڑکی سے لگا لیے۔ اندر سے آوازیں کلیئر آ رہی تھیں۔ بھابھی، مشال ہماری گھر کی بچی ہے، ہمیں سب سے زیادہ پیاری، اور ہم چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے، اسی لیے اسپن کے لیے اس کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ اندر سے آتی تایا جان کی آواز نے ان تینوں کو ساخت کر دیا۔ یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی بھائی جان کہ میری بیٹی اسی گھر میں میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ میری طرف سے تو ہاں ہے، مگر ایک بار آپ اسفن سے بھی پوچھ لیں۔ زینت بیگم کے جواب نے مشال کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ افرا اور رمشا جو حیرانگی کے بعد اب اس خبر پر خوش ہونے لگی تھیں، مشال کو اس طرح ریاکٹ کرتا دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کمرے میں آئیں۔ وہ تکیے میں منہ دیے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔
وہ دونوں پریشان ہو گئیں۔ مشال، مشال، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو کیا؟ افرا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سیدھا کرنا چاہا، مگر وہ کوئی جواب دیے بنا تکیے میں مزید منہ گھسا گئی۔ میں امی اور تائی امی کو بلا کر لاتی ہوں۔ اسے کوئی جواب نہ دیتا دیکھ کر رمشا نے دھمکی دی تو مشال کو تکیے سے منہ نکالنا ہی پڑا۔ وہ دونوں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ مشال کا چہرہ صرف تھا، مگر پریشانی یا رونے والا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ کہیں تم شرما تو نہیں رہی؟ افرا کے کہنے پر مشال نے جھیپ کر چہرہ پھر تکیے میں دے دیا۔ او گاڈ! تم کیا اس فن والا کو پسند کرتی تھی؟ رمشا اور افرا دونوں کی خوشگوار حیرت ہوئی۔ بتاؤ نا ڈرامے باز! اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر دونوں نے جھنجھوڑا۔ اف، بتاتی ہوں۔ پسند والی تو کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی تھوڑے کھڑوس ٹائپ ہیں، بٹ دکھنے میں اچھے ہیں، فلمی ہیروئنوں کی طرح۔ دوپٹے کا کونا منہ میں ڈالے وہ شرما کر بولی تو افرا اور رمشا نے کہا لگایا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسفن کا اس رشتے پر کیا ری ایکشن ہوگا، وہ جانتا بھی ہوگا یا نہیں، تاہم اس کا دل مطمئن تھا۔ اسفن رحمان جتنا بھی خڑوس روڈ وسیلہ تھا، مشال کو دل و جان سے قبول تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل کے ساتھ یہ واردات کب ہوئی تھی۔ وہ خڑوس انسان کب اس کے دل کی مسند پر جا بیٹھا تھا۔ بس کچھ عرصے سے وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اسفن اس کے متعلق کیا سوچتا تھا یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کا رویہ اس کے ساتھ افرا اور رمشا والا ہی تھا۔ تاہم کبھی کبھی اکیلے میں کسی شرارت پر انویسٹیگیشن کرنے یا ڈانٹنے کے لیے وہ اس کے کلائی یا ہاتھ تھام لیا کرتا تھا۔ اب اس کے احساسات تو نہ جانے اندر سے کیسے ہوتے تھے، لیکن مشال کو اس کے لمس سے اپنے دل کی دنیا میں ہلچل ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ اپنے اسفن کے ساتھ رشتے کی بات سن اسے اتنی شرم آ رہی تھی کہ وہ اس کے بعد کمرے سے نکلی ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ رات کھانے کے لیے بھی ٹیبل پر نہیں گئی۔ سر درد کا بہانہ کر دیا۔ بعد میں رمشا چپکے سے اس کا کھانا کمرے میں لے آئی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے افرا کو منت کر کے اپنے لیے چائے بنانے بھیجا۔ جب وہ چائے بنانے کے بجائے 2 منٹ میں واپس آ گئی۔ مشال، امی ابو اسفن لالا کے کمرے میں ہے، یقیناً رشتے پر بات کی جا رہی ہوگی۔ آؤ ذرا سنتے ہیں کہ اسفن لالا تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ افرا نے شوخی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا تو مشال کے اندر بھی تجسس جاگ اٹھا۔ اسفن اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے یہ جاننے کی بے چینی سی ہوئی، اس لیے شرم و حیا کو ایک سائڈ پر رکھتی وہ افرا کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ اسفن کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر دونوں نے کان لگا دیے۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے شدید حیرت ہے آپ لوگوں نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں ایک پڑھا لکھا میچیور آدمی ہوں، وہ ایک میچیور شرارتوں کی دلدادہ لڑکی جس میں شعور، تمیز، سلیقہ اور عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہر وقت ہلڑ بازی، اچھلنا کودنا، پڑھائی میں زیرو کارکردگی۔ آپ لڑکی سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں؟ اسفن رحمان کی آواز میں غصہ زیادہ تھا یا صدمہ، وہ سمجھ نہیں پائی، تاہم ان لفظوں پر مشال جہانزیب کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ اسفن، وہ میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، اور جو خامیاں تم نکال رہے ہو وہ تو اس کی عمر کا خاصہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میچیورٹی آ جائے گی اس میں۔ عبد الرحمان کا لہجہ کچھ ناراضگی بھرا اور کچھ سمجھانے والا تھا۔ سوری بابا، سوری امی، میں آپ لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر مجھے مشال اس حوالے سے بالکل پسند نہیں۔ وہ میرے لیے افرا اور رمشا جیسی ہے۔ اسفن کے ان حتمی الفاظ نے تو گویا مشال پر ٹھنڈا یخ پانی پھینک دیا تھا۔ اسے اپنا پورا وجود منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ بڑے مشکل سے وہ مردہ قدموں سے چل کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ سوری مشال، پلیز دل پر نہ لو، لالا کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ افرا اس کے ساتھ تھی اور ایسے شرمندہ اور پریشان نظر آ رہی تھی جیسے اس کا قصور ہو اس میں۔ مشال جواب دیے بنا بستر پر لیٹ گئی اور سر تک کمبل تان لیا۔ اسفن کے انکار کے بعد گھر میں کشیدگی کی فضا چھا گئی تھی، جیسے رمشا افرا مشال کا سامنا کرنے سے بھی کترا رہی تھیں۔ عبد الرحمان اور شائستہ مسلسل اسفن پر مشال کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ جب اسفن نے انکار کی اصل وجہ بتا دی، وہ اپنے کسی کولیگ سے شادی کرنا چاہتا تھا جو بقول اس کے پڑھی لکھی اور میچیور لڑکی تھی، مشال کی طرح ناپختہ ذہن اور بچوں جیسی عادات کی مالک نہیں تھی۔ اس خبر سے سب کو دھچکا پہنچا، وہیں مشال کا دل تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا اور سب کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کیا، جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
مگر وہ جتنا چھپاتی نارمل نظر آنے کی کوشش کرتی۔ افرا اور رمشا اس کے دل کی حقیقت سے واقف تھیں۔ عبد الرحمن سخت مشتعل ہو گئے تھے۔ دونوں باپ بیٹے میں جھگڑا ہوا، مد مقابل ہوئے۔ اسفن نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی۔ اپنی وجہ سے گھر میں پھیلی اتنی ٹینشن دیکھ کر مشال نے ماں سے کہا کہ وہ تایا کی ہر حال میں راضی کرے۔ اسفن جہاں شادی کرنا چاہتا ہے وہ انکار نہ کریں۔ زینت نے دیور سے بات کی۔ پہلے تو وہ نہیں مان رہے تھے، مگر پھر جب مشال نے جا کر تایا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کی تو وہ تڑپ گئے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ماننا پڑا۔ وہ مان تو گئے تھے، مگر خود انہوں نے رشتے کے لیے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ زینت اور شائستہ ہی گئیں۔ اسفن کی کلاس فیلو مہرین، جسے وہ میچیور پڑھی لکھی کہہ رہا تھا، عام سے نکوش والی، تیز ترار اور اچھی خاصی عمر والی لگ رہی تھی۔ شائستہ کو وہ پہلی نظر میں ہی پسند نہیں آئی تھی، مگر بیٹے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی رشتہ جوڑنا پڑا تھا۔ مہرین کے گھر والے فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے منگنی کا فیصلہ کیا گیا۔ افرا اور رمشا منگنی سے ایک دن پہلے سامان پہنچانے گئیں تو مہرین کو دیکھ کر مایوس ہوئیں۔ نہ جانے بھائی کو اس تیز ترار عام سی شکل کی عورت میں کیا نظر آیا، وہ تو مشال کے پاسنگ بھی نہیں۔ دونوں کو سخت افسوس ہو رہا تھا۔ مشال نے لاپرواہ انداز میں ان کے کمنٹ سنے۔ وہ دونوں منگنی کے لیے بالکل ایکسائٹڈ نہیں تھی۔ ان کے برعکس مشال اپنے پہلے والے انداز میں منگنی میں پہننے کے لیے ڈریس کے ساتھ ساتھ میچنگ جوتے، جویلری اور چوڑیاں وغیرہ سیٹ کر رہی تھی، جبکہ ان دونوں نے اسفن کے کہنے کے باوجود شاپنگ نہیں کی۔ منگنی کا انتظام گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ مشال تو خوب دل لگا کر تیار ہوئی تاکہ کوئی خاص طور پر اسفن رحمان یہ نہ سمجھے کہ اس کے انکار سے مشال جہاں سے کو کوئی فرق پڑا ہے۔ اسٹیج پر عام سے نکوش کے مالک مہرین کے پہلو میں وہ ہوں مسرور بیٹھا تھا، گویا ہفت اقلیم کی دولت پالی ہو۔ مشال کو اس عام سی لڑکی پر بہت رشک آیا۔ اسٹیج سے کچھ دور کھڑی انہیں مشال نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو جھپک جھپک کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس منگنی پر سوائے اسفن اور مہرین اور اس کے گھر والوں کے کوئی خوش نہیں تھا۔ شائستہ تو بے دلی سے ایک جگہ بیٹھی رہی۔ سارے انتظامات زینت کو ہی دیکھنے پڑے تھے۔ افرا اور رمشا نے بجھے دلوں کے ساتھ یہ فنکشن اٹینڈ کیا۔ رات گئے تک وہ دونوں اس فنکشن اور ہونے والی بھابھی مہرین پر ناگوار تبصرے کرتی رہیں، جسے مشال کان لپیٹتے سنتی رہی۔ اسفن منگنی کے بعد کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ مشال نے بظاہر تو خود کو نارمل کر لیا تھا، مگر اندر سے اسفن کے کہے گئے فکرے اسے اذیت دیتے تھے۔ اس نے ان الفاظ کو دماغ میں نقش کر لیا، اس شخص نے محض اس وجہ سے اسے ریجیکٹ کیا کہ وہ امیچیور ہے، لہٰذا اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ خود کو بدلے گی، اسفن رحمان کو میچیور بن کر دکھائے گی۔ پھر کچھ عرصے میں اس نے ہنستے مسکراتی نٹکھٹ سی شرارتی مشال کو سنجیدہ مشال میں ڈھال لیا، جو زیادہ تر خاموش رہتی تھی، گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ اسفن رحمان نے کہا تھا پڑھائی میں وہ زیرو ہے۔ مشال نے عزم کیا وہ اس کا یہ بیان غلط ثابت کر کے رہے گی، اس لیے نے اپنی ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ اس میں آیا یہ بدلاؤ گھر میں اسفن کے علاوہ سب نے ہی محسوس کیا، مگر کہا کسی نے بھی کچھ نہیں۔ شاید دل میں ہر شخص وجہ جانتا تھا۔ پہلی مرتبہ اس نے اپنی پڑھائی کو سیریس لیا تھا، لہٰذا بی ایس سی میں اچھا گریڈ لانے کے بعد اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ افرا نے بھی اس کے ساتھ ایڈمیشن لیا تھا۔ ہوا یوں کہ جب مشال نے یونی میں ایڈمیشن لینے کی بات کی تو کسی نے کچھ نہ کہا، بلکہ تایا جان نے سپورٹ کیا، مگر اسفن کو جب پتہ چلا تو اس نے سخت مخالفت کی۔ یونیورسٹیز کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا، جتنا پڑھنا ہے گھر بیٹھ کر پڑھو، اس نے پہلے کی طرح روب بھرے انداز میں کہا، اور اس کا خیال تھا ہمیشہ کی طرح اس کا حکم مانا جائے گا، مگر اس بار ایسا نہ ہوا۔ عبد الرحمان نے کہا، تم ہوتے کون ہو اپنا حکم جاری کرنے والے؟ افرا کا باپ میں ہوں اور ابھی زندہ ہوں، میں نے اسے اجازت دی ہے، اور رہی بات مشال کی تو وہ تمہاری بہن نہیں ہے، نہ اس پر تمہارا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ ہے، لہٰذا وہ جو کرے اس کے معاملات سے دور رہو۔ جواب میں اسفن رحمان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا اور وہ لب بھیج کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ اور افرا یوں نہیں جانے لگی۔ شروع میں عبد الرحمان خود انہیں چھوڑنے لینے جاتے تھے، بعد میں وہ دونوں بس سے آنے جانے لگی۔ پہلے سیمسٹر میں دونوں نے اچھا سی جی پی اے لیا۔ مشال کے بدل جانے کی وجہ سے افرا اور رمشا بھی بچکانا پن چھوڑ کر سنجیدہ مزاج لڑکیاں بن گئی تھیں۔ اب اسفن کو انہیں ڈانٹنا نہیں پڑتا تھا۔ مہرین بھی کبھی کبھار گھر آتی تھی، سب مجبوری میں اسے کمپنی دیتے تھے۔
دھڑلے سے بیٹھ کر مجھے تو یہ چیز پسند نہیں گھر میں، وہ چیز پسند نہیں، میں یہ تبدیلیاں کروں گی، وہ کروں گا۔ ایک بار اسی بات پر شائستہ تائی اور مہرین کے درمیان تلخ کلامی بھی ہو گئی تھی۔ مہرین نے جا کر اسفن کو بھڑکایا۔ گھر میں ایک بار پھر کشیدگی کا ماحول بنا۔ پھر دھیرے دھیرے اسفن کے اپنے بھی اس کے ساتھ جھگڑے ہونے لگے اور بالآخر 6 مہینے بعد کسی جھگڑے کی وجہ سے ہی اس منگنی کا اختتام ہو گیا۔ اس منگنی کے ٹوٹ جانے سے افرا اور رمشا تو بہت خوش ہوئیں، مگر مشال کو کوئی فرق نہ پڑا کیونکہ اسفن رحمان اس کے دل سے اتر چکا تھا۔ منگنی ٹوٹنے کے کچھ ہی دن بعد اسے پتہ چلا کہ اب وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ سبھی دیر آئے درست آئے کے معقول کو مانتے ہوئے خوش تھے، مگر مشال کو جب پتہ چلا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہمت بھی کیسے ہوئی اب میرا نام لینے کی؟ میں لعنت بھیجتی ہوں اس شخص پر، وہ اپنی ماں کے سامنے بھڑکتے ہوئے بولی تھی۔ بکواس بند کرو مشال، عبد الرحمان بھائی کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ تمہارے بابا سگے نہیں سوتیلے بھائی تھے ان کے، پھر بھی انہوں نے ہماری کفالت کی، گھر کے فرد کا درجہ دیا، اور پھر احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں ان کے سگے بھائی کی بیوہ نہیں ہوں۔ انہوں نے تو شروع سے اسفن کے لیے تمہیں سوچ رکھا تھا۔ اسفن نے اپنی مرضی کی اور وہ مانے بھی تو تمہارے اور میرے کہنے پر تھے، اور اب جب اسفن کی منگنی ختم ہو چکی ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، تو اس نے تمہارا نام لیا۔ عبد الرحمان بھائی اور شائستہ بھابھی بہت خوش ہیں۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے انکار کر کے ان کی یہ خوشی چھینی تو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ زینت نے سخت لہجے میں دھمکی دی تو مشال صدمے سے ماں کو دیکھنے لگی۔ پھر اگلے کئی دن تک وہ ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، مگر ان کا ایک ہی جواب ہے، میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ تب تنگ آ کر اس نے اسفن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو افرا اور رمشا کے سونے کے بعد وہ اسفن کے روم میں چلی آئی، دستک دیتے ہوئے، اگرچہ دل میں تھوڑا بہت خوف پیدا ہو رہا تھا کہ اس کے انکار پر وہ نہ جانے کیا ری ایکشن دے گا، کہیں سب کو نہ جا کر بتا دے۔ بہرحال جو بھی تھا، رسک تو اٹھانا تھا۔ جس شخص نے اسے ریجیکٹ کیا تھا وہ اسے کیوں قبول کرتی بھلا؟ کیا وہ اتنی گری پڑی یا سستی تھی کہ وہ جب چاہتا ٹھکرا دیتا اور جب چاہتا وہ اسے دستیاب ہو جاتی؟ دوسری طرف اسفن اسے آدھی رات کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مشال نے اسپاٹ انداز میں دروازے پر کھڑے کھڑے کہا۔ ہاں آؤ اندر آؤ۔ پہلی دفعہ اسفن کے لہجے میں نرمی تھی۔ مشال اندر آ گئی اور اسفن کے اشارہ کرنے پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں اب کہو کیا بات ہے؟ اسفن دروازے کے قریب رکھے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا اور بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ میں چاہتی ہوں آپ رشتے کی بات ختم کر دیں جو گھر میں چل رہی ہے۔ چاہ کر بھی وہ خود کو جھجکنے سے نہ روک سکی۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اسفن نے چونک کر اسے دیکھا۔ مسئلہ کوئی نہیں، بس میں ایسا نہیں چاہتی۔ اسے امید تھی یہی سوال ہوگا۔ تم ایسا کیوں نہیں چاہتی؟ کیا یونیورسٹی میں کوئی پسند آ گیا ہے؟ اسفن نے چبھتے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ مشال کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کی غلط فہمی دور کرتی، یکایک اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی اسفن کو چلانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ایسی ہی بات ہے، بتاؤ مجھے کون ہے وہ؟ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف آتے ہوئے مشتعل لہجے میں بولا، آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ کوئی نہیں۔ مشال یکدم گھبرا گئی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ وہ اس کی کلائی دبوچ کر غرایا۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی ریجیکشن کا بدلہ لینے کے لیے اس کے سامنے انکار اور غصہ نہیں دکھا سکی، الٹا اسفن کے غصے سے ہی لمحوں میں پسپا ہو گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے آنسو گالوں پر گرنے لگے۔ ایسی کوئی بات ہونی بھی نہیں چاہیے، اور رہی ہمارے رشتے کی بات تو دوبارہ انکار کا لفظ اپنی زبان پر مت لانا۔ اس کا انداز دھمکی بھرا تھا۔ کیوں نہ لاؤں انکار کا لفظ زبان پر؟ میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں کیا؟ ڈر ایک سائڈ پر رکھتے وہ غصے سے چلائی تو اسفن نے اس کے بازو کو جھٹکا دے کر اپنے قریب کر لیا۔ تم چاہو یا نہ چاہو مشال بیگم، بننا تو تمہیں میری ہی پڑے گا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی منگنی توڑی اور تم نخرہ دکھا رہی ہو؟ وہ عجیب ضدی لہجے میں بولا۔ مشال کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ اسفن کا لہجہ ہی نہیں، آنکھیں بھی عجیب سے انداز میں مشال کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ چھوڑیں مجھے۔ بڑی مشکل سے وہ مزاحمت کے ساتھ بولنے کی بھی قابل ہوئی۔
پھر اسفن نے جیسے ہی اس کا بازو چھوڑا وہ بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکلی تھی۔ وہ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ پہلے اسے اپنی ریجیکشن کا دکھ نہیں سونے دیتا تھا اور اب اپنے کوئی وقت نہ ہونے کا۔ دونوں وقت میں فاتح وہی رہا۔ پہلے ٹھکرایا اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ اب اس کی مرضی کے خلاف اسے زبردستی اپنا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تایا تائی سے صاف صاف جا کر کہہ دے کہ اسے اسفن سے شادی نہیں کرنی، مگر جانتی تھی اس کے بعد شادی تو رک جاتی لیکن ماں سے محروم ہو جاتی، اس لیے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ عبد الرحمن اور شائستہ منگنی وغیرہ جیسی فضولیات میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ڈائریکٹ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس بار سوائے مشال کے پورا گھر خوش تھا۔ شاپنگز ہو رہی تھیں جنہیں افرا اور امشائے سے زبردستی گھسیٹ لیتی تھیں اور اس کے پسند پر اصرار کرتی تو وہ کبھی ان کی مرضی کہہ کر جان چھڑاتی اور کبھی بے دلی سے رائے دے کر۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اسے دلہن کے روپ میں سجا کر جب اسفن کے کمرے میں پہنچایا گیا تو اس کا دل احساسات سے عاری ہو چکا تھا۔ اسفن جب کمرے میں داخل ہوا تو مشال آئینے کے سامنے کھڑی جویلری اتار رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا میرے آنے سے پہلے ہی سب اتار رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ مشال کا دل ایک لمحے کو سکڑ کر پھیلا، تاہم خود پر لاپرواہی طاری کرتے وہ اپنا کام کرتی رہی۔ کچھ کہہ رہا ہوں تم سے، وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ لہجہ نرم تھا۔ مجھے الجھن ہو رہی تھی اس سب سے، وہ بڑے ضبط سے بولی اور ساتھ ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسفن نے اس کا پیچھے ہٹنا بغور نوٹ کیا مگر کہا کچھ نہیں۔ مشال رخ پھیر کر پھر سے اپنا کام کرنے لگی۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا پھر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد چینج کر کے نکلا تو مشال جو صوفے پر بیٹھی اس کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسفن بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور لائٹ آف کرتے نائٹ بلب آن کر دیا۔ مشال جب باہر آئی تو وہ بیڈ کی ایک سائڈ پر لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے کا سوچ کر مشال کو اپنا آپ کانپتا محسوس ہوا۔ کچھ منٹ تو وہ بالوں میں برش کرنے کے بہانے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی رہی، پھر پلٹی اور ہمت کر کے بیڈ سے تکیا اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اسفن جو کن اکھیوں سے اسے بغور دیکھ رہا تھا، اسے صوفے پر لیٹتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ محترمہ، یہ کیا ناٹک ہے؟ بیڈ پر میں تمہیں کھا جاؤں گا کیا؟ مشال نے کوئی جواب نہ دیا اور دوپٹے کو سر سے پیر تک اوڑھ لیا۔ اسفن نے برداشت نہ کر سکا اور اٹھ کر اس کے نزدیک آتے ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ کھینچا۔ مشال کرنٹ کھا کر اٹھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، دوپٹہ دے میرا، وہ ناگوار لہجے میں بولی۔ اسفن جو جواب میں کوئی سخت الفاظ منہ سے نکالنے والا تھا، بغیر دوپٹے کے اس کا دلکش وجود دیکھ کر عجیب سے احساسات میں کھونے لگا۔ نگاہیں خود بخود گہری ہوتی گئیں۔ مشال جو چہرے پر ناگوار تاثرات سجائے اس کے مقابل کھڑی تھی، اس کی اپنے وجود پر پھسلتی نگاہیں محسوس کر کے بری طرح خفت کا شکار ہوتی اس کے ہاتھ سے دوپٹہ جھپٹنے ہی لگی تھی جب اسفن نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ اسفن نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر لی۔ دونوں کے بیچ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہ رہا تھا۔ مشال کا چہرہ شرم اور غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ کیا طریقہ ہے، چھوڑے مجھے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے بولتی خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیوں چھوڑوں، بیوی ہو میری، اسفن شوق ہوا اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر جھک کر گستاخی بھی کر ڈالی۔ مشال ششدر رہ گئی۔ چھوڑیں ورنہ، ایک ہاتھ سے اپنا گال رگڑتے وہ تیز لہجے میں بولی۔ ورنہ کیا؟ اسفن نے آئی برو اچکا کر اسے گھورا اور ساتھ ہی مزید قریب کر لیا۔ اسے نہ چھوڑتا دیکھ کر مشال نے جھک کر اس کے بازو پر دانت کاٹ دیے۔ آہ، جنگلی بلی، اسفن نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنا دوپٹہ چھین کر اوڑھتے تیزی سے دور جا کھڑی ہوئی۔ اگر آپ نے اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے پھر پریشان کیا تو میں چیخ چلا کر سب گھر والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس لیے فاصلے پر کھڑی وہ سرخ وسیلے چہرے کے ساتھ وارننگ دے رہی تھی۔ اسفن کے چہرے پر پہلے حیرانی آئی اور پھر بل پڑے۔ اچھا، چیخ چلا کر سب کو جمع کرو گی تو کیا کہو گی؟ وہ استہزائیہ انداز میں کہتے اس کے قریب آیا۔ مشال خوفزدہ ہو کر دروازے کی طرف بڑھی جب اسفن نے پیچھے سے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور سینے سے لگانے کے بجائے بستر کی طرف دھکیل دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سرد لہجے میں پوچھتے ایک پاؤں بیڈ پر رکھ گیا تھا۔ اس کی تیز بدن سے آر پار ہوتی نظروں سے مشال سرخ پڑی تھی۔ غصے سے وجود جیسے دہک اٹھا تھا۔
پیچھے ہٹیں، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھائے اسے وارن کرتی دھاڑی۔ اسفن نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ اپنا یہ لب و لہجہ درست کر لو مشال، مجھے اکساؤ مت کہ میں غصے میں آ کر کچھ غلط کر بیٹھوں۔ آرام سے یہاں بیڈ پر سو، اور خبردار جو اٹھنے کی کوشش کی تو کچھ نہیں کر رہا میں۔ سرد لہجے میں کہتا وہ پیچھے ہٹا تو مشال خاموشی سے بیڈ کے دوسرے سرے پر کھسک کر لیٹ گئی اور کمبل سر تک تان لیا۔ وہ بھی مطمئن ہوتا ایک سائڈ پر لیٹ گیا تھا۔ صبح مشال اس کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ پہلی نظر کے بعد مشال نے اس کی طرف نہیں دیکھا، جبکہ وہ گاہے بگاہے دیکھ رہا تھا۔ آج دونوں کا ولیمہ بھی تھا۔ دوپہر کو افرا اور رمچا اسے تیار کرانے پارلر لے گئیں۔ سنہری نگوں والا، پیروں کو چھوتا سلور کلر کا فراک، ہم رنگ جویلری اور میک اپ کے ساتھ وہ اسٹیج پر اسمن کے پہلو میں بیٹھی پیاری لگ رہی تھی۔ چہرے پر انتہائی سنجیدگی طاری کیے رہی، یہاں تک کہ فوٹوگرافر کے کہنے پر بھی نہ مسکرائی۔ مانا کہ اس شادی میں تمہاری مرضی نہیں تھی، مگر کم از کم دوسروں کے سامنے تو بھرم رکھ لو، اسفن نے اسپاٹ لہجے میں آہستگی سے کہا تھا، مگر وہ سنی انسنی کر گئی۔ رات کو وہ جیسے ہی کمرے میں گئی اسفن فوراً آ گیا۔ وہ چینج کرنے جانا چاہتی تھی مگر وہ اس کا راستہ روک گیا۔ کب تک ناراض رہو گی؟ آؤ صلح کر لو نا۔ اسفن کا لہجہ آنچ دیتا تھا۔ مشال کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ کون سی ناراضگی اور صلح؟ خود کو سنبھالتے اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میں نے پہلے تمہارے لیے منع کیا تھا، اس بات پر ناراض ہونا تم؟ وہ بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ مشال نے فوراً چہرے کا رخ بدلا کہ کہیں وہ اس کی آنکھوں سے جان نہ لے۔ فرق تو پڑتا ہے جب ہم کسی کو چاہتے ہوں اور وہ ہمیں ٹھکرا دے تو۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ مشال سن کر رہ گئی۔ وہ کیسے جان گیا تھا بھلا؟ اس نے بمشکل چہرے پر آنے والی حیرانگی کے تاثرات کو چھپا کر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ وہ اس کی طرف جھک کر بولا۔ مشال تیزی سے پیچھے ہٹی۔ کس غلط فہمی کا شکار ہے؟ میں کیوں محبت کرنے لگی آپ سے؟ آپ نے پہلے رشتے سے انکار کیا، آپ کو حق تھا، مجھے برا نہیں لگا۔ برا لگا تو صرف یہ کہ آپ نے میری انسلٹ کی، مجھے بدتمیز، امیچیور اور نانسنس کہا۔ آخر میں اس کا لہجہ نم ہو گیا۔ I'm sorry مشال، اس وقت محض رشتے سے انکار کے لیے جواز ڈھونڈنا تھا، اسی لیے وہ سب کہہ گیا تھا۔ اسفن نے اس کے ہاتھ تھام کر شرمندہ سے لہجے میں کہا، مجھے آپ کی معذرت کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ مشال نے اس کے ہاتھ جھٹکتے اور تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسفن جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ 1 مہینہ ہونے والا تھا ان کی شادی کو۔ اسفن کی معذرت کے باوجود مشال اپنا رویہ اسے ٹھیک نہیں کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چبھی ہوئی تھی کہ منگنی ٹوٹنے کے بعد وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ وہ اسفن کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ گھر والوں کے سامنے تو مارے باندھے اس سے بات کر لیتی تھی، مگر کمرے میں وہ مکمل منہ پھلائے رہتی۔ اسفن بارہا کوشش کر چکا تھا فاصلے مٹانے کی، مگر مشال ہر بار اسے جھٹک دیتی تھی۔ اب تو اسفن کو لگنے لگا تھا رمشا کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ مشال اسے پسند کرتی تھی۔ ولیمے والے دن مشال کا رویہ دیکھ کر رمشا نے اسفن سے کہا تھا، لالا مشال ناراض لگتی ہے، اسے منا لیں، وہ آپ کو بہت پہلے سے پسند کرتی ہے، مگر چونکہ آپ نے اسے ریجیکٹ کیا تھا اس لیے ناراض ہے۔ مشال اسے پسند کرتی ہے یہ سن کر اسفن کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی، مگر اب 1 مہینے سے مشال کا رویہ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ رمشا کو کوئی غلط فہمی ہی ہوئی تھی۔ اگر وہ اسے پسند کرتی تو اب تک معاف کر چکی ہوتی۔ وہ بیڈ پر لیٹے اسی بارے میں سوچ رہا تھا جب مشال کمرے میں داخل ہوئی۔ پہلی اتفاقیہ نظر کے بعد اس نے نظریں پھیر لی تھی، مگر اسفن اسی پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ مشال میری بات سنو۔ وہ دوسری طرف آ کر بیٹھی تھی۔ جب اسفن نے اسے مخاطب کیا مشال چپ رہی۔ اسفن نے نزدیک ہو کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو مشال نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے مشال؟ 1 مہینے سے برداشت کر رہا ہوں، جب بھی تمہارے قریب آنے لگتا ہوں تم دھتکار دیتی ہو، کبھی سوچا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی مجھے؟ اسفن کے لہجے میں برہمی تھی۔ اپنی تکلیف کا احساس ہے، اور میری تکلیف کا کیا جو مجھے ٹھکرا کر اس فضول سی عورت نما لڑکی کو مجھ پر ترجیح دی تھی؟ جواباً مشال چٹخ کر بولی، تو تم اس ریجیکشن کا بدلہ لے رہی ہو مجھ سے؟ اسفن کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر کہا، ہاں لے رہی ہوں۔ پہلے مجھے ریجیکٹ کیا اور پھر مہرین نے منگنی توڑی تو پھر میری طرف پلٹے؟ وہ غصے سے بولی۔ مہرین نے منگنی نہیں توڑی تھی مشال، بلکہ میں نے خود توڑی تھی، اور جانتی ہو کیوں؟ تمہاری وجہ سے۔ کیونکہ مہرین سے منگنی کے بعد مجھے احساس ہوا میں تو تم سے محبت کرتا ہوں۔
महरीन से मंगने वाले दिन तुम्हें देखकर अजीब से एहसासात जागे थे, जिन्हें पहले तो कुछ अरसा मैं ज़हन से झटकने की कोशिश करता रहा। अगर झटक ना पाता तो शायद छुपा लेता, मगर महरीन ने ना जाने कैसे महसूस कर लिया था। मेरी इसमें अदम दिलचस्पी को वो तुमसे मंसूब करने लगी। बात-बात पर तुम्हारा नाम लेकर मुझसे झगड़ा करने लगी थी कि मैं इससे नहीं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पहले तो मैं इसकी बात को झुठलाता रहा, कभी गुस्से से, कभी नरमी से, मगर एक दिन जब बेख्याली में इसके सामने मेरे मुँह से तुम्हारा नाम निकल गया, तो वो मुझसे झगड़ने लगी। पहले तो मैंने इसे समझाने की कोशिश की, जब वो बात बढ़ाने लगी तो मुझे भी गुस्सा आ गया और गुस्से में पहली बार मैं इसके सामने एतराफ़ कर गया कि हाँ, मैं अपनी कज़न से मोहब्बत करता हूँ। इस एतराफ़ के बाद मेरे और इसके बीच सब खत्म हो गया था। असफन ने अपनी बात मुकम्मल करके साथ बैठी मिशाल की तरफ देखा। अब तो माफ़ कर दो यार और मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। असफन का लहजा इल्तिजाइया था। आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं और इसी वजह से मुझसे शादी की? मिशाल ने हैरानगी भरे लहजे में इस्तफसार किया। हाँ मेरी जान, सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। इसी वजह से तुमसे शादी की। अब तुम एतबार करके मौका दो तो इस मोहब्बत का अमली मुज़ाहिरा करके दिखाऊँ ना। वो मायने ख़ैज़ लहजे में कहता इसके करीब हुआ। मिशाल ने घबरा कर दूर खिसकना चाहा, मगर वो इसका हाथ थाम गया। अब तो बस कर दो यार, बदला तो ले लिया है और कितना तड़पाओगी। असवन की आंखें लो देने की थीं। लहजा मिन्नत भरा था। मिशाल ने एक लम्हे के लिए इसकी रो देती आंखों में देखा और नर्वस होकर नजरें झुका ली थी। असफन ने इसे अपने हिसार में लिया। मिशाल ने कोई मुजाहमत ना की तो वो इसकी खामोशी को इसकी रजामंदी समझते हुए गहरा मुस्कुराया था।